بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، تم نجات پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کمال کی بات آت نے ارشاد فرمائی۔ کیا ہم سوچیں اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کو دیکھیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم بھلائی کرو اب کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے رسول نے اس کا تشریح کرتے ہوئے فرما دیا کہ تم مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ دو جملے سوچئے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چھوڑیے، میں یہ اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کیا آپ اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھائی سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں؟ تو آپ یقیناً کہیں گے جی بالکل، کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں نجات پا جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ اب سوچئے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں؟ وہ قیامت کا دن کتنا لرزہ خیز اور کتنا بھیانک دن ہوگا۔ آپ کو اگر قرآن تو ہمیں بہت کم جانتے، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے کہ قرآن جب اس آخرت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ اس دن لوگ نشے میں ہوں گے، برا حال ہوگا، جس طرح مطلب کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ کنبہ قبیلہ، کوئی کسی کے پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر چاہتے ہیں کہ جناب میری سب سے بڑی تکلیف اس دن کیا ہوگی کہ میں کسی طرح قیامت کے دن نجات پا جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، تو آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اب دیکھیے، ایک ڈاکٹر ہے، پیسے کما رہا ہے، لیکن اگر اس ڈاکٹر اسی کاروبار کو عبادت بنانا چاہتا ہے تو نیت کر لے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو سستی، آسان، اچھی دوائی لکھ کے دوں، اپنا لالچ کم کروں، ٹیسٹوں کا بوجھ زیادہ اس پہ نہ ڈالوں، یہ بیچارہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ اس نیت سے کرے گا تو سارا دن اپنی جنت کما رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو وہ فائدہ دے رہا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میری مخلوق کے ساتھ اتنی بھلائی کی، جاؤ میں نے آج تجھے بخش دیا۔ اسی طرح اگر دفتر میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، سرکاری تھانہ، کچہری، کوئی بھی سرکاری، وہاں جاتا ہے، ہر بندہ مصیبت میں جاتا ہے نا، اور وہ آگے سے کدھر ہے، منہ چکی آنا ہے، کی گل ہے، خوف زدہ کر کے بلایا، بدتمیزی کے ساتھ بلایا، تو یہ یوں سمجھ لے کہ قیامت کے دن ملک الموت اور دوسرے فرشتے اس کے ساتھ یہی رویہ کریں گے، اور قبر میں بھی یہی رویہ ہوگا جو آج اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو۔ کسی دفتر میں اللہ نے آپ کو عہدہ دیا، آپ وہاں بیٹھے ہیں، تو اگلے کے ساتھ پیار کے ساتھ، دیکھو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن آپ اگلے کی درخواست لے کے، سن کے، دیکھ کے اس کے اوپر سائن کرنا ہے صرف، یا اس کو اچھا مشورہ دینا ہے، دو لفظوں میں دے کے فارغ ہو جائیں، جاؤ جی، اور اس نیت سے کہ یار اس کی تکلیف، پیسے بھی ملیں آپ کو، تنخواہ مل رہی ہے نا، لیکن آپ نے اس کی بھلائی کر دی، جلدی کام کر دیا، اس کا دل سے دعا نکلے گی، اور قیامت کے دن اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ یاد رکھیے، قیامت کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں نا، وہ ہم یہاں اپنے ہاتھ سے کما رہے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ کو مار رہا ہے تو وہ بلکہ قیامت کے دن اپنی آپ کو مارے گا، جہنم میں پڑا ہوگا۔ اگر کسی سائل کو
کسی آنے والے کو تنگ کر رہا ہے بار بار رشوت کے بہانے سے، بازار میں جاتے روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو وہ تنگ کر رہا آج تو وہ تو سہ جائے گا، اوکھا سوکھا نکل جائے گا، لیکن میرے مرنے کے بعد اس کی توبہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے حقوق العباد جو ہے نا، وہ جب تک بندہ اس بندے سے معاف نہ کرا لے تب تک وہ لاکھ توبہ بھی کرے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ ایسا اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ بندہ حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، حتیٰ کہ شہید بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کسی بندے نے اگر ایک پیسہ بھی کسی کا دینا ہے اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن وہ شہید بھی ہو گیا، اور شہید بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ اس کا پیسہ دے نہیں لے گا۔ یہ حقوق العباد کو ہم کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان بھی کیوں نہ ہو، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جب اللہ سے واسطہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔